میں ہوں زاہد علی خان۔ کئی دفعہ میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ سیاسی موضوعات پر گفتگو کرنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، حالانکہ پیشے کے اعتبار سے میں صحافی ہوں اور میرا کام خبر لکھنا اور خبر ڈھونڈنا ہی ہے، لیکن پاکستانی معاشرے میں جو صورتحال اس وقت پاکستانی سیاست کی بنا دی گئی ہے وہ قابل افسوس ہے۔ ان دنوں بھی جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ایک سال میں، اس سے پہلے اکتوبر 2011 سے لے کر اپریل 2022 تک جو کچھ پاکستان میں ہوا، وہ اگر کسی اور مہذب ملک میں ہوا ہوتا تو اس کے ذمہ دار اب تک اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن عملاً کوئی تبدیلی نہیں آئی، پرنالہ وہیں پر ہے جہاں پہلے موجود تھا۔ آپ یقیناً میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن میرا آج موضوع جو ہے وہ خاص طور پر خوراک کا بحران ہے، کیونکہ سفید پوش آدمی جو پاکستان میں ہے، بلکہ سفید پوش اور جو متوسط طبقات کے لوگ ہیں، اب تو وہ بھی جو ہیں سخت ترین مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں اور زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی ضروریات کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس میں خوراک سب سے اہم ہے۔ زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہے کوئی بہت مقوی غذاؤں کو چھوڑ دیجئے، آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے جسے ہر گھر میں روز چاہیے۔ لوگوں کے پاس پھل کھانے کو اور خشک میوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی تمام تر غذائیت جو ہے وہ اس گندم کی ایک روٹی میں پنہاں ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے روز کماتے ہیں، لیکن اب وہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ آج میں بازار سے گزر رہا تھا اور جب میں نے تنور کی روٹی کا ریٹ پوچھا تھا، انہوں نے 30 روپے بتایا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہر میں آٹا ناپید ہے اور جہاں مل رہا ہے وہاں بھی منہ مانگے داموں مل رہا ہے، اور 160 سے 180 اور 200 کے درمیان میں جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اسے وہاں بیچ رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس کی 20 25 30 ہزار روپے ماہانہ آمدنی ہے اور اس کے گھر کے 5 6 ارکان ہیں، تو اس کی وہ تمام آمدنی صرف جو ہے وہ آٹے کی خریداری میں گزر جائے گی، اور اس کے ساتھ جو دیگر لوازمات ہیں سالن بنانے کے، سبزیاں ہو گئیں، پیاز، ٹماٹر، مسالہ جات، وہ سب جو ہیں اس کی قوت خرید سے باہر نکل چکے۔ پہلے غریب آدمی گوشت کھانے کے شوق میں برائلر مرغی کھا لیا کرتا تھا، اب وہ بھی اس کی دسترس میں نہیں رہی۔ یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کے 22 میں سے جو ہے 21 کروڑ لوگ روزانہ جو ہے سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہماری وہ جو 1% اشرافیہ ہے جس کا تمام جو ہے زندگی کا دار و مدار اس قومی خزانے پر ہے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے روٹی 3000 روپے کی بھی ہو جائے تو انہوں نے کون سی اپنی جیب سے کھانی ہے۔ انہوں نے یہ اشرافیت، جسے اب میں اشرافیہ کہہ رہا ہوں لیکن آج میں اس کو ایک نئی ٹرم دے رہا ہوں کہ یہ پیراسائٹ ہے۔ اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پیراسائٹ اس جرثومے کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے خون پسینے پر زندہ رہتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹانگ ہلاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کو جنوبی پنجاب میں کمزور کیا جا رہا ہے، ہم ایم کیو ایم کے مختلف جو گروہ تھے ان کو متحد کیا جا رہا ہے۔ میں فلاں سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں فلاں سے یہ اپیل کرتا ہوں۔ میں ان سے، عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ کبھی اپنے قول و فعل کے بارے میں بھی سوچ لیجئے۔ یہ وہی جنوبی پنجاب محاذ کے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنہیں گھیر گھار کر آپ کے پاس لایا گیا تھا، جن کی ٹکٹیں واپس کرائی گئی تھیں، جن کے وجہ سے محکمہ زراعت کی تلمی جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی، اور الیکشن مہم جاری رکھے ہوئے امیدواروں کو جو ہے فون کالز جایا کرتی تھیں۔ آج وہی شکایت آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو تب یہ بات نظر نہیں آتی تھی کہ جب آپ سینٹ کے الیکشن کے اندر اکثریت رکھنے والوں کو ہرا کر آپ کہا کرتے تھے کہ یہ عوام کی آواز ہے، یہ جمہوریت ہے۔
اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ سب سے بہترین منصف جو ہے وہ اللہ ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو اگر تھوڑی سی بھی آپ کے اندر جو ہے انا باقی ہے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آپ اس وقت جو ہے عبرت نگاہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کے حالات، یعنی ایک شخص کو اس ملک میں اس لیے لانا تھا کہ کچھ لوگ کچھ اداروں کو پسند نہیں تھے، اس کے لیے ان کے نزدیک ملک کی کیا کیفیت ہوگی، ملک کو کیا نقصان ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے اپنے عزائم جو ہیں ان کے لیے مقدم تھے۔ اس تقدیم و تاخیر کے نتیجے میں آج پاکستان ان مسائل میں گھر چکا ہے کہ جس کو نکلنے کے لیے پاکستان کے بجٹ میں توازن کی ضرورت ہے۔ توازن ہے وہ تجاوز کی زد میں ہے۔ وہ کون کرے گا کوئی معلوم نہیں۔ پاکستان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان کے بچوں کو جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور تصور کیجئے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور وہاں اجناس کی کمی ہے۔ اگر اس ملک کے اندر احتساب کا عمل شروع ہو تو سب سے پہلے ان ریئل اسٹیٹس کی اجازت دینے والے لوگوں کی گرفت ہونی چاہیے، جنہوں نے شہروں کے ارد گرد اور دیہات کے اندر سرسبز زرعی کھیتوں کو جو ہے پتھروں کے مکانات میں ان کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان کے اندر وہ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، جو شہریوں کی بنیادی ضرورت ہیں، وہ کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، اجناس جو ہیں وہ مہنگی، ادویات مہنگی، یعنی جن چیزوں کو مفت یا انتہائی کم نرخوں پر ملنا چاہیے تھا، پاکستان میں وہ حکومتی خزانہ بھرنے کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت بھی اتنی گندم موجود ہے کہ جو پورے پاکستان کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے فلور ملز کو کوٹا 2 گنا کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ آٹا اور گندم پاکستان سے کہاں جاتی ہیں اور اسے روکنا کس کی ذمہ داری ہے۔ ایک 50 لاکھ کا ٹرک جو ہے وہ کھڑے کھڑے 1 کروڑ کے اندر بک جاتا ہے اور وہ بارڈر پار کر جاتا ہے۔ وہ کیسے کر جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ کے ہاں چینی کے مافیا کو نوازنے کے لیے گندم کے پیداواری علاقوں کے اندر گنا اگا دیا گیا، حالانکہ اگر پاکستان کے اندر چینی کے کارخانے ختم کر دیے جائیں تو صرف چینی باہر کے ممالک سے خرید کر پاکستان کے شہریوں کو آج بھی 30، 35 اور 40 روپے کلو فراہم کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بلک میں چینی بنتی ہے اور بعد میں یہی کارخانے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار ہے، یہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسے وہ ایکسپورٹ کرنے کے اوپر حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے، وہ منافع بھی کماتے ہیں۔ ایسا کاروبار آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے بلڈرز کو جو ہے گرین ایریاز جو ہیں وہ جنگلات کے نام پر دے دیے جاتے ہیں، ویران اور بنجر علاقوں کے نام پر دے دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر کھیت ختم کر دیے جاتے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اب خدا کے لیے اب اس بات سے نکل جائیے کہ وہ مجھے جس کو جو غلط ہے اس کو غلط کہیے۔ پاکستان کے آئین کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہتا ہے۔ یہاں دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں سیاست کو گالی بنا دیا گیا۔ یہاں قرآن نے جو کام کرنے کو کہا، زراعت کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، ہم نے زراعت تباہ کی، تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی، ہم نے تعلیم تباہ کی۔ انسانی ضروریات جو ہیں اسلامی معاشرے کے اندر فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست نے اپنی ذمہ داری جو ہے اپنے اہل خانہ کی قبول کی، قوم کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس قوم کو منتشر رکھنے کے لیے اس کے نصاب کے ذریعے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی گئیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان جھوٹے لوگوں کو جو ہے زبردستی ان کو جو ہے ان کی سبسکرائبر بڑھا کر ان کو سنوا کر سما خراشی کرا کر ٹی وی چینلز کے اوپر صبح سے شام تک ایک پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے بچوں کے ذہنوں کو جو ہے پر اگندہ زہریلا کر دیا، لیکن کوئی
اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کوئی اس کے ذمہ داروں کو سزا دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ قومی خزانے سے ہوا، وہ قومی خزانہ جو یہ غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ بھرتی ہے۔ ہر سرکاری افسر آپ کو جاتے ہوئے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اربوں اور خربوں میں پڑتی ہے۔ آپ کے سوچنے کا مقام ہے، میں ساری باتیں آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ کا، فکر آپ کی، مستقبل بھی آپ کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔